ایسا ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے ایک یاد رکھیے کہ نماز جب آپ پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنے جسم کے سارے حرکت و برکت جو ہے نا کم کر دیتے ہیں. آپ چلنا بند کر دیتے ہیں، بولنا بند کر دیتے ہیں، ساری چیزیں بند کر کے جو ہے آپ ٹھہراؤ میں آتے ہیں. تو لیکن آپ کیا کر رہے تھے؟ ابھی آپ کو آئے گے ہی خیالات، وہ نارمل، وہ نیچرلی ہے، کیونکہ جو ہے آپ جب بھی آپ نے جو ہے جسم کو رفتار دی تھی. ابھی جیسے آپ کو نفس کا ہم نے نقطہ سمجھایا کہ جسم نفس کا جو ہے ٹھوس شکل ہے، اور جس کو ہم نفس کہہ رہے ہیں وہ جو ہے نفس کا جو ہے لطیف شکل ہے. تو اب ہوتا کیا ہے، اب آپ نماز کو پڑھنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پورا جسم ہے نا رفتار میں رہتا ہے، تو بہت زیادہ رفتار میں رہتا ہے. اور اب آپ نماز میں گئے اور آپ نے جسم کی رفتار روک دی، کیونکہ آپ کو جسم کی رفتار روکنے آتا ہے. آپ کو یہ سیکھ گئے کہ جسم کو کیسا روکنا، جسم کو کیسے کھڑا کرنا، کیسے بٹھانا، یہ آپ کو پتا ہے. جو کثیف شکل ہے جسم نفس کی، جسم، اس کو تو آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن جو لطیف ہے اس کو کنٹرول کرنے نہیں آتا ہے. تو ہاں، اب وہ بس اتنا ہے کہ وہ کنٹرول میں نہیں رہتا ہے، تو پھر وہ نفس ہو جو ہے، پھر وہ نفس میں وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ خیالات کی شکل میں دوڑ رہا ہے، وہ خیالات کی شکل میں دوڑ رہا ہے. تو آپ کو جو ہے اسی لیے وہ ہمارے بزرگان دین کیا فرماتے ہیں کہ نماز سے پہلے جو ہے تازہ وضو کرے. تو اطمینان کے ساتھ آپ تازہ وضو کرے، پھر اس کے بعد آ کر کے جو ہے پہلے 2 رکعت تحیت الوضو پڑھے. اور تحیت الوضو اللہ کے رسول حدیث میں کیا فرماتے ہیں کہ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ تحیت الوضو پڑھے گا تو وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا. یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں حضرت بلال حبشی کے لیے روایت آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے پوچھا ہے بلال، ہم تم کو اپنے سے پہلے جو گئے جنت میں دیکھ رہے تھے، کیا بات ہے؟ تو حضرت بلال نے بھی جواب دیا، یا رسول اللہ، میں جو وضو کر کے تحیت الوضو پڑھتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کے پیچھے جو اصل بات ہے وہ پانا، وہ یہ ہے کہ تحیت الوضو خشوع اور خضوع کے ساتھ، یعنی آرام سے ریلیکس ہو کر کے، پورے طریقے سے ریلیکس ہو کر کے بعد میں وہ تحیت الوضو پڑھا. اب تحیت الوضو پڑھنے کے بعد کیا ہو گیا؟ وہ پورا ایک دم اندر کانشس میں آ گیا. اب اس کے بعد وہ جو ہے آگے کی جو سنتیں ہیں، فرائض ہے، واجبات ہے، وہ پڑھے گا تو اس میں پھر وہ لطف پیدا ہوگا. تو حضور نے تو صحیح چیز دی تھی، لیکن ہمارے پاس ہمارے مولانا لوگوں نے وہ چیز کو لیا نہیں، خالی لکیر لکیر لے لیا، لائن لائن اٹھا لیا، تلوار اٹھا لی، تلوار چلانے کا ہنر لیا نہیں، اور آپ لوگوں کو جو ہے دے دیا. اب آپ نے خالی لکیر پڑھ لی ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا جو ہے وہ مولانا، مسجد کا امام، استاد سکھا دے گا، لیکن نماز جو ہے مقبول نماز کیسی ہوگی، رب کی بارگاہ میں مقبول نماز کیسی ادا ہوگی، وہ پیر طریقہ سکھائے گا. بے شک جب تک آپ کے اطمینان کی شکل میں نہیں آئیں گے، حضور قلب میں نہیں آئیں گے، خشوع اور خضوع میں نہیں آئیں گے، تو پھر آپ نماز میں خشوع اور خضوع تو ضروری ہے نا، وہ بہت ضروری رکن ہے. اسی لیے جو ہم لوگ کو حکم دیا جاتا ہے کہ نماز کا چور مت بنو، یعنی دھڑ 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 نماز مت پڑھو، تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھو، ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھو. تو وہی جو ہے وہ نماز جو ہے وہ سیکھنا پڑے گا. تو اس لیے وہ جو وسوسے اتنے کیوں آتے نماز میں، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے جسم کو رفتار میں رکھا ہے، ویسا ہمارا جو ہے نفس بھی رفتار میں ہے. تو اب جیسے جسم یعنی جو کثیف نفس ہے اس کو تو آپ ٹھہرا دیے، رکا دیے ایک طریقے سے، لیکن لطیف کے اوپر آپ کو کنٹرول نہیں ہے. وہی کنٹرول سیکھنے کے لیے آپ کو پیر کی بارگاہ میں ان کی تعلیم و تربیت، ان کے سے ذکر فکر مراقبہ کے ذریعے سیکھنا رہتا ہے. مولا آپ کو جو ہے نفس کی جو ہے یہ شرارتیں اور جو ہے نماز میں وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.